اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا نعوذ ہے۔ باللہ من ذالک۔ ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ علماء و ذاکرین ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں۔ کوئی بی بی پہ ظلم نہیں ہوا۔ ہم نے 40 سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائی۔ سوشل میڈیا پر 32 منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے، جا کے سرچ کر لیجئے، ان بچوں کو نظر آ جائے گا۔ مجھے 1 سال گزر گیا ہے، انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے، اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جواب تو ہمیں، یہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں؟ ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انا قد رفض فلان، وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا، انا قد رفض فلان بطن فاطمہ حتی اسقطت محسنہ، فلان نے سیدہ پہ لات ماری، حتی اسقطت محسنہ، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا۔ علی بھائی اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں۔ اگر آپ اس کو ڈیپ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعہ علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب، جھوٹا راوی ہے۔ بلکہ 2 تابعین، تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمائی میری حدیثیں نہیں ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے۔ یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ کذاب، یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا، اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی، اس سے۔ اور یہ نہ سمجھے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے۔ علامہ خوئی جو ہے اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے۔ ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ۔ کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے۔ مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے۔ ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت کے دن، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا، تو اس طرح ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر، کہ تو میری بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں۔ اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار۔ بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام۔ وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی ناج البلاغہ سے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ایچ ڈی کیمرے میں میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو،
आला होना चाहिए था दरवाजा खटखटाओ, क्योंकि अगले जमानों में अभी भी गांव एरिया में आप चले जाएं तो सिर्फ पर्दे लटके होते हैं, बाहर से सिर्फ आवाज लगाते हैं मैं अंदर आ सकता हूं, औरतें पर्दा कर लें चले जाएं। इसीलिए तो मुस्लिम शरीफ में हदीस आती है ना कि नबी इस्लाम की चारपाई के नीचे वो एक कुत्ते का पिल्ला चला गया था तो जिब्राइल अंदर ही नहीं आए थे, तो वो सगे मदीना कैसे पहुंच गया अंदर? सिर्फ पर्दा होता था, तो दरवाजा कोई नहीं गिराया, वो पर्दे ही होते थे, दरवाजा वगैरह कोई नहीं गिराया। ये बिल्कुल जाली बात है, झूठी बात है, और ये फिटिंग नहीं बैठती। बाकी रह गया बागे फतक वाला मसला, उसके ऊपर भी मैंने मुख्तसर गुफ्तगू की थी कि मैनेजरियल इशू था। इसको अगर आप उस हवाले से वैसे लेंगे तो मेरे भाई फिर मसला जो है वो अबू बकर उमर का नहीं है, मसला फिर मौला अली का भी बन जाएगा, चाहे वो उम्मत के मफाद में भी हो। लेकिन मसला बहुत बड़ा है ना, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। रसूलुल्लाह को तकलीफ देने का मामला कहां तक जाता है? चले अल्टीमेटली आपकी बात मान ली कि उन्होंने उम्मत के मफाद में किया, तो आपको उम्मत के मफाद अजीज नहीं है कि आप बकवास करना बंद कर दें, क़यामत के दिन के लिए छोड़ दें? जब मौला अली खामोश हो गए इस मसले में तो आप क्यों अपनी जुबानों से इस तरह की बातें करते हैं? तो बात कहां से कहां चली। मौला अली अबू बकर के साथ भी रहे, उमर के साथ भी रहे, उस्मान के साथ भी रहे, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। लिहाजा अगर ये सैयदना उमर कातिल फातिमा होते नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक तो ऐसा मामला ना होता। झूठ ना बोला जाए, मसाइब को चस्का लेके बयान करना बगैर सनद के, और इसमें बिल्कुल इल्म की परवाह न करना और जज्बात के साथ खेलना लोगों के, ये बिल्कुल इल्मी जुल्म है।